بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں اور محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد ریپیٹ تھوڑی سی کم کریں، حمد و ثنا کے بعد میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے عظیم الشان یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ایک اصلاحی موضوع پر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے تو دوسرا اس کا جواب اس کا جواب دے۔ اس پر آج کچھ باتیں ڈسکس کریں گے۔ قسم میں نے کم کہا، تھوڑا سا کم کریں گے تاکہ آواز صحیح سمجھ آئے۔ قرآن مجید کی 5واں سپارہ اس کا 8واں رکوع ہے، اس کی آیت مقدسہ میں نے دوران خطبہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے اندر اللہ پاک نے سلام کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بہتر انداز میں جواب کو لٹاؤ۔ اور ردوہا، اگر بہتر نہیں لٹا سکتے تو کم از کم اسی کا سلام اس کو واپس لٹا دو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سلام کرنا یہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت مبارکہ ہے، جسے میں اور آپ نے رواج کے طور پر اس کو نہ صرف لمٹ کرنا ہے بلکہ عادت بنانا ہے، اور سلام دینا یہ شاعر اسلام کا حصہ بھی ہے۔ اس سے اسلام کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر قوم کے، ہر قبیلے کے، ہر فکر رکھنے والی اقوام کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ رائج ہوتا ہے۔ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے، محبت اور انسیت کے اظہار کے لیے ان کے ہاں ایک طریقہ رائج ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے عرب کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج تھا۔ جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تو ہم ایک دوسرے کو ملتے وقت یہ کہتے، انعم اللہ بک حیا، اللہ تیری زندگی کو سلامت رکھے، یا یہ کہتے انعم اللہ بک عینا، تمہاری آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں۔
یا یہ کہتے حیاک اللہ، تو سدا زندہ رہے۔ اسی طرح جو فارس قوم تھی وہ کہتی کہ 1000 سال بزی، یعنی 1000 سال جیتے رہو۔ اسی طرح یورپ کنٹریز کے اندر جو الفاظ رائج ہیں وہ آپ جانتے ہیں، جو یورپ میں اب وہ کم استعمال ہوتے ہیں، ہمارے مسلمان وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ صبح کے وقت وہ کہتے ہیں گڈ مارننگ، یعنی اچھی صبح، اور شام کے وقت وہ کہتے ہیں گڈ ایوننگ، اچھی شام، اور رات کو وہ کہتے ہیں گڈ نائٹ، یعنی اچھی رات۔ جبکہ یہ جتنے الفاظ بھی ہیں یہ ایک دوام والے الفاظ نہیں ہیں، ان کے اندر مداومت نہیں ہے، ان الفاظ کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ جو اللہ نے مسلمانوں کو طریقہ عطا کیا اس کے اندر دوام بھی ہے، اس کے اندر ہمیشگی بھی ہے۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے خلق کیا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو سلام سکھایا، بایا یہ سامنے فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جاؤ جا کر انہیں کہو السلام علیکم، اور جو وہ جواب دیں اس جواب کو یاد رکھنا، اور وہ جواب اے آدم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ملاقات کے وقت کا معاملہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کی جماعت کو کہا السلام علیکم، تو فرشتوں کی جماعت نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ پھر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے، انہوں نے بھی سلام کہا، یہ طریقہ چلتا رہا۔ جناب عمران بن حسین کہتے ہیں جب اسلام آیا تو حضور ختمی المرتبت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس کے بعد یہ جملے نہیں کہنے انعم اللہ بک عینا، انعم اللہ بک حیا، حیاک اللہ، اب اللہ نے تمہیں اس سے بہتر جملے ارشاد عطا فرما دیے۔ فرمایا جب بھی ملو تو آپس میں یہ جملے دہراؤ السلام علیکم، اس کے اندر دوام ہے، ہمیشگی کی دعا ہے۔ جب ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی کا نزول ہو، تم بیماری سے بھی سلامت رہو، تم آفات و بلیات سے بھی سلامت رہو۔ یہ نہیں کہا کہ شام کے وقت یا صبح کے وقت یا رات کے وقت، نہیں، ہمیشہ کے لیے تم بیماری سے سلامت رہو، ہمیشہ کے لیے تمہیں اللہ صحت والی سلامتی دے، ہمیشہ کے لیے آفات و بلیات سے تم سلامت رہو۔ دوسرا پھر جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، جو سلامتی تم نے میرے لیے مانگی ہے وہ سلامتی اللہ تمہارے بھی مقدر کر دے۔ تو اللہ ان دونوں کے ملنے کی برکت سے دونوں گھروں کے اندر سلامتی کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ طریقہ اسلام نے بھی دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک اور مسلم کی حدیث پاک۔ صحابہ کرام نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز اسلام کی بہترین خصلت کون سی ہے؟ کون سی خصلت جی؟ سب سے اسلام کی بہترین خوبی ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اسلام کی بہترین خصلت اور بہترین خوبی کو جاننا چاہتے ہو تو فرمایا وہ بہترین خصلت اور بہترین خوبی ہم مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کس کو؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور فرمایا سلام کرنا ہے اسے جس کو تم جانتے ہو اور اسے بھی جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور ایسے لوگوں کو جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے ان لوگوں کو سلام کیا جائے۔ یہ اسلام کی بہترین خصلت اور بہترین ہوگی۔ آپ جانتے ہیں سلام پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں، آگے مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی بڑے اجر کا ذریعہ ہے، جس کو ہم نے آہستہ آہستہ اب وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بھلا دور تھا جس میں لوگ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے تھے، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا۔ گاؤں دیہات کے اندر اب بھی یہ رمق باقی ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن شہر میں تو اب ایک دوسرے کو ہمسائے کو بھی ہم نہیں جانتے، پاس والے کے گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ میں بس مستغرق ہے۔
صبح ہوئی تو جاب پہ نکلے، روزی روٹی کی فکر کے اندر، شام بھی اسی فکر کے اندر ہی ہو گئی، پھر سو ہی گئے۔ ہمیں حسن سلوک اور حقوق العباد کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ مجھ سے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث پاک کے فرماتے ہیں، میں ایک دن بڑا بھوک کے عالم میں تھا، میں مسجد نبی کے دروازے پہ بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ کا مطلب جو اسلام کی وہ پہلی درسگاہ اور پہلی عظیم یونیورسٹی جس کے اندر سے 70 کے لگ بھگ صحابہ تیار ہوئے اور انہوں نے پھر پوری امت کے اندر اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ بھوک برداشت کرتے، تکلیفیں برداشت کرتے، مشقتیں برداشت کرتے، صرف جب حضور کا چہرہ دیکھتے ساری تکلیفیں بھول جاتے، حضور کی ادائے دل نواز کو دیکھتے ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی، حضور سے سیکھتے پھر لوگوں کو سکھاتے۔ بڑے دنوں کے بعد کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ فاقے کے عالم میں صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزار لیتے۔ کہتے ہیں کافی دن ہو گئے، میں نے کھانا کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک کی شدت تھی، میں مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا کہ لوگ آئیں گے تو مجھ سے سلام کریں گے تو میں سلام کا جواب دوں گا، وہ میرے اندر کی حالت کو بانپ لیں گے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے سلام کیا تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے ایک قرآن کی آیت پوچھی، انہوں نے ترجمہ بتایا۔ میرا مقصد منشا یہ تھا کہ دوران گفتگو میرے اندر کی حالت کو یہ بانپ لیں گے، سمجھ لیں گے، لیکن جناب ابو بکر صدیق کسی جلدی میں تھے، اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ نہ گئی، آپ چلے گئے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو میں نے پھر وہی سوال کیا اور وہی منشا ذہن میں دوڑائی، لیکن وہ بھی جلدی میں تھے، وہ بھی چلے گئے۔ اتنی دیر میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے دم قدم سے یہ دنیا سلامت ہے، سلام اس پر جو ہم سب کے لیے رحمت ہی رحمت۔ حضور تشریف فرما، آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی اگر دل کی آرزو نہ بھی پیش کی جائے تو آقا دل کے ارادوں کو بھی جان جاتے ہیں۔ میرے آقا آئے تو آقا علیہ السلام نے جناب ابو ہریرہ کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب ابو ہریرہ نے مقصد سامنے پیش نہیں کیا، مدعا پیش نہیں کیا، وہ نبی ہی کیا ہے جو دلوں کے رازوں کو نہ جانے۔ تو آپ جان گئے، فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، حضور علیہ السلام نے گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ام المومنین سیدہ کائنات نے عرض کی بندہ نواز یہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ فرمایا یہ کہاں سے آیا اور کس غرض سے آیا؟ عرض کی کہ حضور یہ ہدیہ کے طور پہ آیا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ بات بن گئی، جاؤ جا کر اصحاب صفہ سب کو بلا کے آؤ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اس بات کو ناگوار محسوس کر رہا تھا کہ بھوک کی شدت مجھے ہے، میں حضور کے ساتھ آیا، ایک پیالہ ہے، اس سے کیا بننا ہے، 70 صحابہ کو حضور بلانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ فرمایا 70 صحابہ کو بلا کے آؤ۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ان کو بلا کے آیا، میرے آقا نے فرمایا ان کو باری باری پلانا شروع کر دو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تو سارا ختم ہی ہو جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ ایک نے دودھ کا پیالہ پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں جب 7 لوگوں نے پی لیا تو میرے دل کو تسلی پہنچی کہ شکر ہے 7 کے پینے سے کچھ نہیں ہوا تو باقی کے پینے سے بھی کچھ نہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 70 لوگوں نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا۔ پیالے کو جب میں نے دیکھا وہ ویسے کا ویسے ہی۔ کیا خیال ہے؟
ہمارے ذہن کا ترازو اور ذہن کی ترکڑی اور عقل کی ترکڑی تو یہی کہتی ہے کہ یہ بس باتیں ہیں سننے سنانے کی، بس مولویوں نے گڑھ رکھی ہیں، یہی ہے ذہنی تخیل۔ اور عقل کو اڑان بھرنے والا شخص تو یہی کہے گا کہ بس یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگوں کو سنانے کے لیے علماء نے گھڑ رکھی ہیں۔ نہیں، صاحبان طریقت و مودت، یہ وہ حدیث پاک ہے جو متفق ہے، اتھینٹک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، اور ایسا بے شمار مواقع پہ صحابہ نے مظاہر محبت کا مظاہرہ کیا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں 70 صحابہ نے پی لیا۔ وہ عرب کے بہادر قوی پہلوان ایسے تو نہیں جانے کٹوانے کے لیے حضور کے سامنے پیش ہو جاتے، بلکہ حضور کا اسوہ، حضور کی ادائیں صحابہ کے سامنے تھی۔ تو صحابہ کرام جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں 70 صحابہ نے پی لیے، تو اس کے بعد حضور نے فرمایا اے ابو ہریرہ یا تم بچ گئے ہو یا میں بچ گیا ہوں، بیٹھو میرے سامنے بیٹھ کر اس کو پینا شروع کرو۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے کہنے پر میں نے دودھ کا پیالہ پینا شروع کیا، ایک دفعہ پی کے تھک گیا تو حضور نے فرمایا اور پیو، تو میں دوسری دفعہ پی کے سیر ہو گیا تو حضور نے فرمایا اور پیو، 3 دفعہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا اور پیو۔ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں میں لیا اور خود نوش کیا۔ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی خدمت کرنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہوئی، تو فرمایا اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ اب دوسرا اس میں یہ بات بھی ثابت ہے، ہم نے اپنے بچوں کو آج کل تعلیم یہ دے رکھی ہے کسی کا جھوٹا استعمال نہیں کرنا۔ اب بچے ہمارے دوسروں کا کیا ہم نے سکھایا جو یہی ہے، وہ خود والد کا جھوٹا بھی استعمال نہیں کرتے، ماں کا جھوٹا نہیں، یہ میں نے استعمال نہیں کرنا۔ کہاں دو عالم کے بادشاہ اور سلطان کائنات اور امام الانبیاء اور سردار انبیاء 70، ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 70 صحابہ کا جھوٹا حضور خود تناول کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ایک اسوہ ہے جو ہمارے سامنے ہونا چاہیے، تبھی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسلام کی بہترین خصلت مسکین کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جی؟ آپس میں محبت پروان چڑھتی ہے۔ ایک دشمن کو بھی بندہ سلام کر دے تو اس کے بھی ذہن میں آتا ہے یار کم از کم اس نے مجھے سلام تو کیا ہے، اس کے دل کے اندر بھی نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جناب ابو ہریرہ جو اصحاب صفہ کے طلباء میں سے تھے اور بہترین اور سب سے بڑے محدث، جناب ابو ہریرہ 4363 حدیث پاک کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ۔ وہ واقعہ آپ نے بے شمار سن رکھا ہے، کبھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے ایسے مٹھی بھر کے فرمایا اس کپڑے کو سینے سے لگاؤ، عرض کرتے ہیں آقا اب جو بھول چکا تھا وہ بھی یاد ہو گیا ہے، جو سنتا ہوں وہ بھی یاد رہتا ہے۔ بڑی مختصر انداز میں بات میں نے بتا دی۔ جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ اس وقت تک کیا؟ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع نہ کر دو۔ اور پھر آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا جانتے ہو کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز اس راز کو بھی ظاہر فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کے عام کرنے سے لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کو عام کرنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہم نے سلام کرنے کے بھی مختلف طریقہ جات گھڑ لیے ہیں۔ دور سے ساتھی جا رہا ہے ایسے جھلی دی بھی سلام ہو گیا، ہاں جی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو، اس کو بھی ہم نے سلام کا نام دے دیا۔ فون کیا تو ہیلو، اس کو بھی ہم نے سلام کا نام دے دیا۔ یہ سلام نہیں، سلام ایک سلامتی کی دعا ہے، وہ تبھی آپ اس کا فائدہ کو حاصل کر سکتے ہیں جب اس کے فلسفے کو آپ سمجھیں گے۔ حضور جان عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جناب ابو دردہ راوی ہیں مشکات کی حدیث پاک،
حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو شخص آپس میں ملتے ہیں، سلام دیتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپس میں ہاتھوں کو بعد میں الگ کرتے ہیں، اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ گناہوں کو اللہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ اللہ کے قریب ترین کون سا شخص ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس راز کو بھی ظاہر فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ترین شخص ہوتا ہے، اللہ کے قرب میں رہنے والا شخص ہوتا ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی ہماری خود غرضی شامل ہے، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں؟ یہ چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو سلام کیوں کروں؟ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ یہ ہماری حالت ہے نا، حالت اظہار یہی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے، آقا کائنات سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ سلام کرنے میں کیا کرتے تھے؟ آقا سلام کرنے میں، جناب انس کہتے ہیں آقا سلام کرنے میں تو پہل کرتے ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کو ملتے تو بھی میرے آقا اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہ سمجھتے، بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے، جبکہ اصول تو یہی ہے نا۔ آقا کائنات نے جو اصول اور ضوابط بیان کیے، فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سواری پر چلنے والا پیدل کو سلام کرے، اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، یہ اصول ہے۔ لیکن میرے آقا کے آپ کی سیرت کے اندر، آپ کی اسوہ کے اندر عاجزی اتنی تھی، انکساری کا پیکر تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک دن بچوں کے ساتھ رکا ہوا تھا، میرے آقا آئے، بچوں کو دیکھ کے مسکرائے، بچوں کو دیکھ کے مسکرانے کے بعد میرے آقا نے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنے میں ہمیشہ پہل۔ جناب شیخ محقق جذب القلوب کے اندر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے جب ایک غلام اس حریم ناز میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اکبر، دعا کریں اللہ سب کو لے جائے، جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک غلام حاضر ہوتا ہے، معاجہ شریف پہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں حضور کو سلام کروں۔ شیخ محقق علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جذب القلوب کے اندر لکھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابھی امتی نے سلام نہیں کیا ہوتا، آقا حسب عادت اپنے ہر امتی کو پہلے سلام کرتے ہیں، آج بھی آقا علیہ السلام اپنے حسب عادت سلام کرنے میں آج بھی پہل کرتے ہیں۔ تو آقا کائنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین اسوہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور سلام کا جواب دینا کیا ہے جی؟ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب ایک شخص تمہیں سلام کرے تو تم پر لازمی ہے کہ تم اس سے بہتر انداز میں فَأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر انداز میں سلام کو لٹاؤ۔ اگر بہتر انداز میں سلام کو نہیں لٹا سکتے تو کم از کم جو اس نے سلام کیا ہے اتنا سلام اس کو ضرور لٹا دو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ راوی ہیں، حضور کی مجلس لگی تھی، آقا ستاروں کے انجمن میں اس طرح تشریف فرما تھے جس طرح ستاروں کے انجمن میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا حضور کی خدمت میں، اس نے دور سے آتے ہوئے آ کے کہا السلام علیکم، آقا علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، وہ شخص آ کے بیٹھ گیا۔ آقا کائنات نے فرمایا عشرن، اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملی ہیں؟ اس کو 10 نیکیاں مل گئی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ بیٹھ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا عشرون، اس کو 20 نیکیاں مل گئی، وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص اور آیا، اس نے آ کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے آقا نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بیٹھ گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ثلاثون، اس کو 30 نیکیاں ملی ہیں۔ اگر بات آپ غور سے سن رہے تھے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، السلام علیکم 10 نیکیاں، وعلیکم السلام 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 30 نیکیاں ہیں۔
اور جو جواب دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اسے بھی 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بندے کے دل کے اندر محبت بھی پیدا ہو گئی اور 30 نیکیاں بھی مل گئی۔ ہے کوئی ایسا دین، ہے کوئی ایسا مذہب اور دھرم جس کے اندر ملنے پر بھی اتنی نیکیاں ملتی ہوں؟ ایسا کوئی مسلک، ایسا کوئی مشرب، ایسا کوئی دھرم نہیں ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو اس قدر قیمتی عظیم الشان ہیرے اور موتی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سلام کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک شخص کو، قاری صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہی ہے نا ترجمہ اس کا؟ تو اس کا واضح مطلب، اس کا فلسفہ پیچھے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اے قاری صاحب، آج کے بعد تمہاری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے، تمہاری آبرو بھی مجھ سے محفوظ ہے، تمہاری اولاد بھی مجھ سے محفوظ ہے، تمہاری عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ تم پر سلامتی ہو، تو سلامتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی کا مطلب یہی ہے آج کے بعد تم میری جانب سے محفوظ ہو۔ اور جواب دینے والا، جب جس کو سلام کیا جاتا ہے، جب وہ سلام سنتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اگر تمہاری طرف سے مجھے حفاظت کی اور محافظت کی گارنٹی تم نے دے دی ہے تو جاؤ، میری طرف سے بھی تمہیں گارنٹی ہے، وعلیکم السلام، تمہاری عزت، تمہاری حفاظت، تمہاری عظمت، تمہاری بڑائی، تمہاری اولاد بھی میری جانب سے محفوظ ہے۔ یہ الگ بات ہے، ہم سلام دینے کے بعد، اگر سلام کرنے کے بعد، سلامتی کی دعا دینے کے بعد کوئی کسی کی عزت کو اچھال رہا ہے، سلام دینے کے بعد کوئی کسی کی غیبت میں لگا ہوا ہے، سلام دینے کے بعد کوئی کسی کی عزت اور حطب کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سلام کے فلسفے کو سمجھے ہی نہیں۔ سلام کا فلسفہ تو یہی ہے، جب ہم نے سلامتی کی دعا دے دی تو پھر سلامتی کا مطلب یہ ہے وہ ہماری طرف سے ہر لحاظ سے محفوظ ہو گیا۔ ہارون رشید بادشاہ کا زمانہ تھا، ایک شخص کو پھانسی کی سزا مل گئی۔ اس کے جو چیلے چپاٹ تھے، اس کے جو وزیر مشیر اور سپاہی تھے، اس آدمی کو تختہ دار پہ لے آئے، پھانسی چڑھانے لگے تو اس نے کہا میری آخری خواہش ہے، ذرا میری بادشاہ سے ملاقات کروا دو۔ تو سپاہیوں نے اس کو گھاٹ سے اتارا اور اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ سلامت، اس کی آخری خواہش ہے، آپ ہی سے ملاقات کریں۔ اس نے کہا کیا بات؟ تو جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس نے کہا بادشاہ سلامت، السلام علیکم۔ تو ہارون رشید نے کہا وعلیکم السلام۔ اس نے کہا میری خواہش پوری ہو گئی ہے، مجھے واپس لے چلو۔ سپاہیوں کو کہا مجھے واپس لے چلو۔ جب اسے واپس لے کے آئے، تختہ دار پہ، گھاٹ پہ اتارنے لگے، چڑھانے لگے، تو اس نے کہا مجھے آپ پھانسی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا سنا نہیں ابھی بادشاہ نے میری سلامتی کا اعلان کیا ہے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا میں نے کب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابھی تو تم نے کہا ہے وعلیکم السلام، جاؤ میری طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا اعلان ہے۔ تو جب تم نے سلامتی کا اعلان کر دیا ہے تو پھر پھانسی کس چیز کی؟ بادشاہ مسکرایا، اس نے کہا چلو آج اب میں نے تجھے معاف کیا، پھانسی کی سزا کینسل، ختم ہو گئی۔ تو یہ سلام کا فلسفہ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی الٹ سمجھ لیا ہے کہ سلام کرنا ہے تو باہر کے لوگوں کو کرنا ہے، سلام کرنا ہے تو ہمسایوں کو کرنا ہے، کلیگ کو کرنا ہے، دیگر احباب کو کرنا ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں کرنا سلام بہن بھائیوں کو نہیں کرنا، بیوی بچوں کو سلام نہیں کرنا۔ ابھی تو گھر سے ہو کے ابھی تھوڑا سودا سلام لے کے واپس آئیں پھر سلام کریں، ہم سلام نہیں کرتے، ہے ایسے کہ نہیں؟ یہ المیہ ہے، حالانکہ سلامتی کی دعا کے سب سے بڑے حقدار آپ کے اپنے ہیں۔ آپ کے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، جب ایک مسلمان کو تم ملو، درمیان میں ایک درخت حائل ہو جائے، فرمایا درخت کے ختم ہونے کے بعد اسے پھر دوبارہ سلام کرو۔ درخت کے سامنے سے ہٹنے کے بعد تم اسے دوبارہ سلام کرو۔ تو میرے بھائیوں، سب سے زیادہ سلامتی کے حقدار جو ہیں وہ آپ کے اپنے ہیں۔ آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے تو سلام کرو، کمرے سے اٹھ کے آپ باہر آ گئے تو اگرچہ ابھی مل کے آ رہے تو آپ سلام کرو۔ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ تمہارے دعا کرنے سے اللہ سلامتی اور رحمت کی برکتیں نازل کرتا رہے گا۔ آپ کا گھر جب برکتوں سے کثیر انداز میں بھر جائے تو آپ کو اور کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک پاورفل نسخہ سماعت کریں۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جیسے مہنگائی کا عالم ہے، ہر بندہ پر معاشی تنگی کا شکار ہے۔ جناب شیخ محقق رحمہ اللہ نے جذب القلوب کے اندر اور علامہ
قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے شفا شریف کے اندر یہ نسخہ لکھا، فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر برکت ہو، اس کے گھر کے اندر اتحاد اور اتفاق ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ معاشی طور پر وہ سٹرانگ ہو جائے، اسے چاہیے کہ شیخ محقق اور قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں کہ جب کوئی گھر میں نہ بھی ہو، اگر کوئی ہو تو سلام کیا ہی جائے۔ فرمایا جب گھر کے اندر کوئی نہ بھی ہو تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو مجھ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ سلام کرو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر کوئی اور نہ بھی ہو، نبی مہربان تاجدار کائنات کی روح مقدس اس گھر کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری ذات پر سلام پڑھو اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لو، اللہ تمہارے گھر کے اندر اتنی رحمتیں نازل کرے گا، اتنی برکتیں نازل کرے گا کہ تم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تنگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے گھر کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے گا اور تمہارے گھر رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اس وظیفے پہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ دعا دیں گے۔ اور ایک مسئلہ بھی سماعت کر لیں لگے ہاتھ، ہم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ ساتھی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ ساتھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ ساتھی ذکر کر رہے ہیں، کچھ ساتھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے اور یہ نہ سمجھی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں خود جان بوجھ کے اس طرح تو کوئی نہیں کرتا، آتے ہیں تو گیٹ جو ہی کراس کیا تو آتے ہی اونچی آواز میں کہتے ہیں السلام علیکم، وہ نیکی سمجھ کے یہ بات کرتے ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں، نیکی سمجھ کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم، جبکہ مسئلہ یہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز کی انتظار کرنے والا شخص نماز کے حکم میں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا جی؟ مسجد کے اندر نماز کا انتظار کرنے والا شخص وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے، تو جو بھائی آیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس موقع پہ سلام نہ کرے، کیونکہ ایک بندہ نماز میں مصروف ہے، ایک قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، ایک ذکر اور فکر میں مصروف ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اگر انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہگار ٹھہریں گے، جبکہ حضور کا فرمان ہے نماز کی انتظار کرنے والا شخص نماز کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں جب آئیں، ہاں اگر کوئی ساتھی آپ کی طرف متوجہ ہے تو آپ اس کو سلام کریں، اگر کوئی شخص متوجہ نہیں ہے تو آپ اس کو سلام جو ہے وہ مت کریں، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے ایک اسلامی شعار کا اظہار ہوتا ہے اور سلام کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اس محبت والے جملے کو آپ خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، یہ ہیلو، یہ بے بے، یہ ٹاں ٹاں، یہ خدا حافظ، یہ اللہ حافظ، یہ بھی ان کے اپنے الگ معاملات ہیں، لیکن سلام کو عام کریں۔ جب آپ سلام کو عام کریں گے آپ کے گھر کی رحمتیں اور برکتیں بھی مزین ہوں گی اور آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ ملکہ پیدا ہوگا، اور اولاد کو جو آپ سکھائیں گے وہی آپ کے لیے کارگر اور ثمرات کا موجب بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر